محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں ہم 8 ایسے خوابوں کا ذکر کریں گے جو ہر کسی نیک بندے یا اللہ کے کسی محبوب کو نصیب ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ اس کی دعاؤں پر کن فرما دیا گیا ہے، یعنی اس کی دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نیک خواب جو کوئی شخص خود دیکھے یا اسے دکھایا جائے، وہ نیک مومنوں کے لیے دنیا میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت قریب ہوگی تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا۔ اللہ جب اپنے کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بہترین وقت مقرر کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہمیں معلوم بھی نہیں۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو قریب کرتا ہے تو خوابوں کے ذریعے اسے تسلی دیتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ وہ لمحے سب سے حسین ہوتے ہیں جو آپ اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، قرآن کی تلاوت میں یا ذکر میں۔ قرآن کے الفاظ اتنے پرسکون اور حسین ہیں، اور اللہ کے علاوہ آپ کا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ اللہ سے آپ کا رشتہ اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ آپ اس سے کچھ بھی مانگتے ہوئے ہچکچائیں نہیں۔ اس کے دربار میں آپ کا کوئی بھی چھوٹا سا عمل بیکار نہیں جاتا۔ جو چاہے کھل کر مانگیے، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے عہدے سے نہیں بلکہ ہمارے ایمان سے نوازتا ہے، اور اللہ پر اپنا بھروسہ اتنا پختہ رکھیے کہ آپ کی دعا اس کی رحمت تک پہنچے۔ دنیا میں سب سے تیز چیز دعا ہے۔ اس کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ یہ آپ کے دل سے پہلے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی زبان اسے ادا کرے۔ اپنے سجدوں کو لمبا کیجیے گا، کیونکہ سجدے میں بے چین دلوں کی دوا رکھی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ یہ خواب کس کو دکھاتا ہے اور کب دکھاتا ہے؟ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج و عمرہ کا ادا کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اچھے اعمال میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ ہر نیکی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی دل کی بات اللہ تک نہیں پہنچتی۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک خواب دکھا کر بتا دیتا ہے کہ تمہاری دعا میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے خواب ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ پہلا خواب، خواب میں دعا کرنا۔ اگر آپ خواب میں وہی دعا کر رہے ہو جو آپ حقیقت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہوں، تو یہ علامت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ دوسرا خواب، خواب میں نماز پڑھنا۔ اگر آپ خواب میں نماز ادا کر رہے ہیں تو سمجھیے گا اللہ نے آپ کی دعا کو پسند فرمایا اور اس کی قبولیت کی خبر آپ کو خواب میں دی۔ تیسرا خواب، خواب میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ چوتھا خواب، خواب میں خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ کعبہ شریف کا دیدار اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا اللہ تک پہنچ چکی ہے اور بہت جلد قبول ہوگی۔ پانچواں خواب، اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا۔ اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اندھیرے سے روشنی کی جانب جا رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور جلد آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چھٹا خواب، ہریالی دیکھنا۔ پیارے دوستو، ہریالی ہمیشہ خوشی اور برکت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے خواب میں ہریالی دیکھی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے۔ ساتواں خواب، مردے سے کچھ لینا۔ اگر آپ خواب میں کسی مردے سے کچھ لے رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ دینا اچھا نہیں، لیکن لینا اچھی علامت ہے۔ آٹھواں خواب، پہاڑ سے اترتے دیکھنا۔ کیونکہ پہاڑ مصیبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی پریشانی ختم ہونے والی ہے اور دعا قبول ہونے کے بہت قریب ہے۔ اب آخر میں جان لیجیے گا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دوسرے جو شیطان کی طرف سے، اور تیسرے جو آپ کی سوچ اور دن بھر کے خیالات سے ہوتے ہیں۔ ہر خواب کو سچا نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن جو خواب بار بار آئے دہرایا جائے، وہی خواب آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے
اور وہی سچا خواب کہلاتا ہے۔ اب دل سے آمین کہیے اس دعا پر، کون جانے کس کی آمین پر اللہ فرما دے کن فیکن اور ہو جائے۔ جب کچھ ممکن یا رب تمام دلوں کو، تمام صبر کو، تمام آنکھوں کے آنسوں کو، تمام امیدوں اور ایمان کو وہ دروازہ عطا کر دے جس کی موجودگی انہیں حیران کر دے، اور اتنی مسکان عطا کر کہ اگلی بار جب آنسو نکلے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ پیارے دوستو، انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے دل میں کوئی درد ہوتا ہے، جب کوئی آرزو پوری نہیں ہوتی، جب کوئی دعا بار بار مانگنے کے بعد بھی پوری نہیں ہوتی، تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوسی کا راستہ نہیں اپنانے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بار جب ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، جب دل کا بوجھ بڑھتا ہے، تب اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنا کرم کی جھلک دکھاتا ہے۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی خواب دیکھ کر اٹھتا ہے اور سوچتا ہے کیا یہ محض تصور تھا یا اس کا کوئی مطلب بھی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب کوئی خواب آپ کی روح کو چھو جائے، آپ کے دل کو اطمینان دے جائے اور آپ کی آنکھوں میں امید کے آنسو بھر دے، تو سمجھ جائیے گا وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ بہت سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود نہیں سمجھ پاتا کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس کی سوچ ہے یا رب کی رحمت۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اس کے آنسو بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اس کی تنہائی بھی عبادت بن جاتی ہے، اور اس کی نیند بھی ایک روحانی سفر میں بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار خواب میں کوئی بزرگ شخص ملتا ہے، کوئی نورانی چہرہ نظر آتا ہے، یا کوئی ایسا لمحہ دکھتا ہے جس میں دل کو سکون ملے، تو یہ سب اس اشارے کی علامتیں ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کبھی کبھی خواب میں کوئی دروازہ کھلتا ہے، کوئی اجالا پھیلتا ہے، یا اچانک کوئی راستہ مل جاتا ہے۔ یہ سب بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی اپنے آپ کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہو، لیکن وہ رونا ایسا ہو جس میں دل کا ہلکا ہو گیا ہو، تو جان لیجیے گا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے، ایک جواب ہے آپ کی چپ دعاؤں کا۔ اور پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کبھی کبھی اسے دیری سے دیتا ہے، تاکہ اس بندے کا ایمان اور صبر اور پختہ ہو جائے۔ اور جب وہ دیتا ہے تو اس کی رحمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کو بھی ایسے خواب نصیب ہوئے جن میں روشنی ہو، سجدہ ہو، قرآن ہو، کعبہ ہو یا اللہ کا نام ہو، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ بہت قریب ہیں اس دروازے کے جو ہر کسی پر نہیں کھلتا۔ اور اگر ابھی تک ایسا کوئی خواب نہ آیا ہو تو مایوس مت ہوئیے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو جاگتے ہوئے وہ کرشمے دکھانے والا ہو جو دوسروں کو سوتے ہوئے بھی نہیں ملتا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے وہ کون سی صورت ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی دعا میں دیری کرتا ہے؟ اس کا جواب سیدھا نہیں مگر بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے اسے تنہا کرتا ہے، پھر اس کا دل نرم کرتا ہے، اور پھر اس پر رحمتوں کا ایسا دروازہ کھلتا ہے جو پہلے کبھی نہ کھلا ہو۔ اسی سفر میں ایک اہم پڑاؤ ہوتا ہے روحانی خواب۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کو ایسے خواب آتے ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں پاتے ہیں، یا کسی نورانی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی لمحہ جسے دیکھ کر دل کانپ جائے اور آنکھیں بھیگ جائیں، یہ اس روح کی پاکیزگی کی علامت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کر چکا ہوتا ہے۔ اور کئی بار کسی کو خواب میں کسی درگاہ پر حاضری نصیب ہوتی ہے یا کسی بزرگ کی ولی کی زیارت ہو جاتی ہے، تو یہ اس روحانی رشتے کی نشانی ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ بن چکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی نورانی ہاتھ میری طرف بڑھا اور میرے سر پر رکھا، تو جان لیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت کا احساس ہے جو کسی فرشتے کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ اور اگر آپ نے کبھی خواب میں دیکھا ہو کہ آپ بھیڑ میں ہیں لیکن کوئی روشنی آپ کو گھیر لیتی ہے، تو وہ اللہ کا حفاظت کا پیغام ہے۔ اور اگر کسی کو خواب میں بار بار کوئی دریا یا سمندر نظر آئے یا وہ تیرتا ہوا محسوس کرے، تو وہ بھی اس دل کی گہرائی کی علامت ہے جس میں اب تک صبر جمع ہوا ہے، اور اب وہ لہروں کے ذریعے بہہ کر رب کی بارگاہ تک پہنچنے والا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے آپ کو خواب میں تنگ کپڑوں سے آزاد ہوتا ہوا دیکھا ہے یا کسی بھاری چیز کو اتارتے ہوئے محسوس کیا ہے؟ تو یہ اس بوجھ کے اترنے کا اشارہ ہے جو آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ ہر خواب ایک نزاکت کے لیے ہوتا ہے اور ہر خواب کا اثر سیدھا دل پر پڑتا ہے، مگر سمجھنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں۔
اگر آپ کسی بھی حال میں اللہ کو پکار رہے ہیں، پھر چاہیں آپ کی دعا ابھی تک قبول نہ ہوئی ہو تو مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ دعا کے نہ قبول ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ نے آپ کی آواز نہیں سنی، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اللہ اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب آپ کو دینے میں آپ کی بھلائی سب سے زیادہ ہو۔ اللہ ہر اس آنسو کو دیکھ رہا ہے جو آپ نے چپ چاپ گرایا ہے، ہر اس سجدے کو گن رہا ہے جس میں آپ نے دیر تک اپنا سر نہیں اٹھایا، اور ہر اس لمحے کو بھی جہاں آپ نے دنیا سے منہ موڑ کر بس اسی کو یاد کیا ہے۔ یاد رکھیے، جب ساری دنیا سے توقع ٹوٹ جاتی ہے، جب رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، جب زندگی ایک بند کمرے جیسی لگنے لگتی ہے، تو وہیں سے رب کا کرم شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو تنہائی اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ صرف اسی سے بات کر سکیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا نہیں قبول ہو رہی، تو وہ یہ جان لیں کہ کئی بار اللہ آپ کی دعا کے بدلے آپ کو اس سے بہتر چیز دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی آپ کی ماں کی سلامتی کی دعا بن کر، کبھی کسی چھپی ہوئی مصیبت کے ہٹنے کی صورت میں، کبھی آپ کی اولاد کی حفاظت کی شکل میں، اور کبھی کبھی صرف ایک سکون کی نیند کی صورت میں۔ آپ کو شاید احساس بھی نہ ہو کہ آپ نے جو مانگا تھا وہ کب، کس روپ میں، کس وقت اور کس طریقے سے آپ کو مل گیا۔ تو آج اگر آپ بھی کسی ایسے سفر سے گزر رہے ہیں جہاں صبر بھاری لگ رہا ہے اور انتظار تھکا رہا ہے، تو یقین رکھیے گا آپ کا رب آپ کی حالت سے واقف ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ سمجھ رہا ہے۔ ہم اور آپ ایک ساتھ دل سے دعا کریں، شاید اسی لمحے، اسی الفاظ میں، اسی ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آمین پر اللہ فرما دے، کن فیکن۔ یا اللہ وہ سب کچھ عطا کر دے جو ہمارے لیے بہتر ہے، پھر چاہے ہم اسے مانگنا بھول گئے ہوں۔ ہمیں وہاں سے رزق عطا کر جہاں سے امید بھی نہ ہو، ہمیں وہاں سے محبت دے جہاں سے دل بہت بار ٹوٹا ہے، اور ہمیں وہاں سے سہارا دے جہاں سب نے منہ پھیر لیا ہو۔ اے رب، ہماری راتوں کے آنسوؤں کو ہمارے مقدر کی بارش بنا دے، اور ہماری تنہائیوں کو اپنی رحمت کی روشنی سے بھر دے۔ اے رب، ہمارے دل کو وہ اطمینان دے جس کے بعد کوئی سوال باقی نہ بچے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔